بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النحو الواضح میں سے یہ پہلا سبق ہے، الجملۃ المفیدہ۔ جملہ مفیدہ کی تعریف صاحب کتاب نے جو کی ہے وہ ہے الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ، وہ ترکیب کے جو پورا فائدہ دیتا ہو، یعنی کلمات کا آپس میں اس طرح سے ملنا، اس طرح سے آپس میں جوڑنا کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور اسی کا دوسرا نام کلام ہے۔ اب یہ جو دو کلمات ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ ایک کلمے سے تو جملہ مفیدہ نہیں بن سکتا۔ جملہ مفیدہ بنانے کے لیے کم از کم دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں گی، ان کو اجزاء الجملہ کہا جائے گا، کہ ان میں سے ہر ایک کلمہ وہ جملے کا جز ہے۔ اب مثالیں دیکھیں، البستان جمیل، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اب یہ دو کلمے ہیں جن سے ایک جملہ مفیدہ بن چکا ہے۔ اب اگر ان میں سے ایک جملہ، ایک کلمے کو ہم لے لیتے، دوسرے کو ہٹا دیتے، تو بات پوری سمجھ میں نہ آتی۔ البستان باغ، اب باغ کیا ہے اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی جب تک جمیل نہیں لگاتے ساتھ میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ترکیب کے جس سے پوری بات سمجھ میں آئے۔ اب اگر فرض کریں ہم اس کو پڑھتے البستان الجمیل، خوبصورت باغ، تو تب جملہ مفیدہ نہ ہوتا، اس سے کہ اس سے ہمیں پوری خبر نہ ملتی۔ البستان الجمیل، خوبصورت باغ، کہ خوبصورت باغ کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ نہیں، مبتدا اور خبر پڑھیں گے، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، تو یہ جو حکم لگایا تب بات پوری سمجھ میں آئی، اور اس ترکیب کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے، اسی کو کلام کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو دو کلمات ہیں، البستانو ہے، جمیلون ہے، ان میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے وہ جزء الجملہ ہے، جملے کے اجزاء ہیں یہ دونوں کلمات۔ اسی طرح سے الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہو چکا ہے، شم علی وردتن، سونگا علی نے وردتن گلاب کے پھول کو، تو شمع فعل ہے، علی فاعل ہے، وردتن مفعول بھی ہے۔ گویا تین کلمات اس جملے میں استعمال ہوئے اور تب جا کر اس سے ایک مفید جملہ بنا۔ اگر صرف شمع علی کہتے تب بات پوری سمجھ میں نہ آتی، اسی طرح سے شمع وردتن تب بھی پوری بات سمجھ میں نہ آتی۔ پوری بات سمجھ میں آنے کے لیے تین کلمات کا اس جملے میں ہونا ضروری تھا، تو تین کلمات آ گئے جسے پوری بات سمجھ میں آئی، اور اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ مفیدہ ہے، اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ کلام ہے۔ اور دوسری بات کہ اس میں تین کلمات استعمال ہوئی ہیں، شمع، علی، وردتن، ان میں سے ہر ایک کلمہ جزء الجملہ ہے۔ قطف محمد زہرتن، محمد نے پھول توڑا۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی سمندر میں، پانی میں رہتا ہے۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتا ہے۔ یکثر النخیل فی مصر، کھجور مصر میں زیادہ ہوتے ہیں۔ البحث، اذا تأملنا الترکیب الاول وجدناه يترکب من کلمتین، جب ہم نے پہلی ترکیب پر غور کیا تو ہم نے اس کو پایا کہ وہ دو کلمات سے بنا ہوا ہے۔ احداہما البستان والثانیۃ جمیل، ایک ان میں سے البستان ہے اور دوسرا جمیل ہے۔ فاذا اخذنا الکلمۃ الاولى وحدها وهي البستان، اگر جب ہم نے اس میں سے پہلے کلمے کو لیا، صرف پہلے کلمے کو اکیلا، جو کہ البستان ہے، لم نفہم الا معنی مفردا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا مگر ایک مفرد معنی سمجھ آیا، لا یکفی للتخاطب، ایسا مفرد معنی کہ جو تخاطب کے لیے، کسی سے بات چیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ إِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ، اور یہی حال ہے کہ جب ہم نے دوسرے کلمے کو لیا، وحدہا، اکیلا، وَهِيَ جَمِيلٌ، اور وہ جمیلٌ ہے۔ وَلَكِنَّا إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، لیکن جب ہم نے دونوں کلموں میں سے ایک کلمے کو دوسرے کی طرف ضم کر دیا، اسے ملا لیا، علی النحو الذی فی الترکیب، اسی ترتیب پر کہ جیسے کہ ترکیب میں ہے، اس جملے میں جس طرح سے ترکیب بنی ہوئی ہے اس طرح سے جب ہم نے پڑھا، وقلنا، اور ہم نے کہا، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، فہمنا معنی کاملا، ہمیں پوری بات سمجھ میں آئی، پورا معنی سمجھ میں آیا۔
واستفدنا فائدۃ تامۃ، اور ہمیں پورا پورا فائدہ ہوا. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہی اتصاف البستانی بالجمال، وہ ہے باغ کا متصف ہونا جمال سے، خوبصورتی سے. ولذلك يسمى هذا الترکیب جملۃ مفیدہ، اس وجہ سے اس ترکیب کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے. وکل واحدۃ من الکلمتین، اور دو کلمات میں سے ہر ایک کلمہ تعد جزءا من هذه الجملہ، وہ جز شمار ہوتا ہے اس جملے کا. وہکذا یقال فی الامثلۃ الباقیہ، اسی طرح سے کہا جاتا ہے دوسری مثالوں میں بھی. وبہذا نرى، اور اسی سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ان الکلمۃ وحدها لا تکفی فی التخاطب، کہ ایک کلمہ صرف کافی نہیں ہے تخاطب میں. بات چیت میں کسی سے گفتگو کرنے میں ایک کلمہ کافی نہیں ہوتا. وانہ لا بد من کلمتین فاکثر، اور دو یا دو سے زیادہ کلموں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. حتی یستفید الانسان فائدۃ تامہ، حتیٰ کہ انسان کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو. وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اجلس تکلم مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدۃ کافیۃ فی التخاطب فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ. کوئی اگر کہے کہ قم کھڑے ہو جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، تکلم بات کرو، یہ بھی تو ایک ہی کلمہ ہے، اور یہ پوری بات بھی اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ظاہر میں تو یہ لگتا ہے کہ ایک کلمہ ہے اور ایک کلمہ ہی کافی ہے بات چیت میں. اور آپ نے کہا کہ نہیں، کسی سے بات چیت کرنے میں ایک کلمہ کافی نہیں ہوتا، دو کلموں کا ہونا ضروری ہے یا دو سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے. تو کاتب لکھتا ہے فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ، حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے. وانما هو جملۃ مرکبۃ من کلمتین، بلکہ یہ جملہ ہے کہ جو کہ مرکب ہے دو کلمات سے. احداہما ملفوظہ، ان دو کلمات میں سے ایک کلمہ ملفوظہ ہے، یعنی اس پر تلفظ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے قم مثلا. والاخرى غیر ملفوظۃ، اور دوسرا کلمہ غیر ملفوظہ ہے، اس پر بات نہیں ہوتی، اس کو بولا نہیں جاتا. وہی انت، اور وہ ہے انت ضمیر، التی یفہم السامع من الکلام وان لم ینطق بها. وہ دوسرا جو کلمہ ہے وہ انت ضمیر ہے کہ جس سے سامع سمجھتا ہے بات کرنے سے. جو ہی کوئی بات کرتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ قم، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ قم انتا، تم کھڑے ہو جاؤ. وَإِن لَمْ يُنْطَقْ بِهَا، اگرچہ اس کلمے کو بولا نہ جائے. تو کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم سے نہیں بنتا، کم از کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے. اور یہ جو بظاہر میں ایک کلمہ لگتا ہے، قم، اجلس، تکلم، اذهب، کل، ٹھیک ہے، نم، یہ جتنے بھی کلمات اس طرح کے ہیں، یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ دو کلمے ہیں، ایک ملفوظہ اور ایک غیر ملفوظہ. القواعد: الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ یسمى جملۃ مفیدہ، وہ ترکیب کے جو پورا فائدہ دیتا ہو اس کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے. ویسمى ایضا کلاما، اور اسی طرح سے اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے. الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے بنتا ہے، وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ سے بنتا ہے. وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور ہر ایک کلمہ اس جملے کا جز شمار ہوتا ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جملہ مفیدہ کی تعریف: الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ ایک کلمے سے نہیں بنتا، کم از کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے یا دو سے زیادہ کا. کچھ کلمات ایسے ہیں کہ وہ بظاہر ایک ایک کلمہ لگتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہوتا بلکہ وہ دو کلمات ہوتی ہے. جیسے قم ہے، اجلس ہے، انت، اذهب ہے، کل ہے، اغسل ہے. تمرینات: اقرأ الامثلة السابقہ، گزشتہ مثالوں کو پڑھو. وبین عدد الکلمات فی کل مثال، اور ہر ایک مثال میں کلمات کی تعداد کو بیان کرو کہ کتنی ہے. تمرین نمبر 2: اقرأ الجمل الآتیہ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، آنے والے جملوں کو پڑھو اور پھر کلمات کو بیان کر لو ہر ایک میں کہ کتنے ہیں. السماء ممطرۃ، الحدیقۃ جمیلۃ، ینقطع المطر، یسیر السحاب، تطلع الشمس، تجف الارض، الطائر فوق الشجرة، یقطف علی الازہار،
يلعب الغلمان بالكرة، ينزل المطر من السماء، تسير السفن في البحار، يشتد البرد فوق الجبال. میز الجمل المفیدہ فی التراکیب الآتیہ. لیس الجو، اکل فرید. اب ان میں سے آپ نے یہ تمیز کرنی ہے کہ جملہ مفیدہ کون سا ہے. القطار سریع ان اجتہدت، لیت المریض، الثوب نظیف، الکتاب الذی، البنت المتعلمۃ. نمبر 4، اجعل کل مثال من الامثلۃ الآتیہ جملۃ مفیدۃ. آنے والی مثالوں میں سے ہر ایک مثال کو جملہ مفیدہ بناؤ. بوضع کلمۃ ملائمۃ فی المکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب کلمہ لگانے سے. جیسے پہلی مثال ہے العصفور القفص، تو ہم کہیں گے العصفور فی القفص. الولد یأکل الفاکہۃ، اس طرح سے. ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین. ہر ایک کلمے کو آنے والے کلمات میں سے جملہ مفیدہ میں رکھ لو، ایسا جملہ مفیدہ کہ جو مرکب ہو دو کلمات سے. الحدیقہ، الشجر، الازہار، الشمس. اس کے بعد دوسرا جز ہے اسی تمرین کا. ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من اکثر من کلمتین. ہر ایک کلمے کو آنے والے کلمات میں سے مفید جملے میں رکھ لو، ایسا مفید جملہ کہ جو مرکب ہو دو کلمات میں سے زیادہ سے. اور چھٹا تمرین ہے ایت بثلاث جمل کل واحدۃ منها مرکبۃ من کلمتین. 3 جملے لاؤ جمل مفیدہ کہ ان میں سے ہر ایک جملہ مرکب ہو دو کلمات سے. وبثلاث، اور 3 جملے اور لاؤ بکل منها 3 کلمات کہ ان میں سے ہر ایک جملے کے اندر 3 کلمات استعمال ہوئی ہو. ثم بثلاث، پھر 3 جملے لاؤ بکل منها 4 کلمات کہ ان میں سے ہر ایک جملے کے اندر 4 کلمات موجود ہو.